خطبہ نمبر 151، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف۔ میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اور ان چیزوں کے لیے جو شیطان کو ہکا سکیں، بھگا سکیں، اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول، اس کے منتخب اور مصطفیٰ ہیں۔ ان کے فضل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور ان کے فقدان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے تمام شہر ضلالت کی تاریکی، جہالت کے غلبے اور بد سرشتی اور بد اخلاقی کی شدت کے بعد، جب لوگ حرام کو حلال بنائے ہوئے تھے اور صاحبان حکمت کو ذلیل سمجھ رہے تھے، رسولوں سے خالی دور میں زندگی گزار رہے تھے اور کفر کی حالت میں مر رہے تھے، منور اور روشن ہو گئے۔ فتنوں سے آگاہی۔ اس کے بعد تم اے گروہ عرب ان بلاؤں کے نشانے پر ہو جو قریب آ چکی ہیں، لہذا نعمتوں کی مدہوشیوں سے بچو اور ہلاک کرنے والے عذاب سے ہوشیار رہو۔ اندھیروں کے دھندلکوں میں قدم جمائے رہو اور فتنوں کی کجروی سے ہوشیار رہو۔ جس وقت ان کا پوشیدہ خدشہ سامنے آ رہا ہو اور مخفی اندیشہ ظاہر ہو رہا ہو اور کھوٹا مضبوط ہو رہا ہو، یہ فتنے ابتدا میں مخفی راستوں سے شروع ہوتے ہیں اور آخر میں واضح مصائب تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا آغاز بچوں کے آغاز جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے آثار نقش کالحجر یعنی پتھر پر لکیر جیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کے ظالم باہمی عہد و پیمان کے ذریعے ان کے وارث بنتے ہیں۔ اول آخر کا قائد ہوتا ہے اور آخر اول کا مقتدی۔ حقیر دنیا کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور بدبودار مردے پر آپس میں جنگ کرتے ہیں، جبکہ عنقریب مرید اپنے پیر اور پیر اپنے مرید سے برات کرے گا اور بغض و عداوت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور وقت ملاقات ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب زلزلہ افغان فتنہ سر اٹھائے گا، جو کمر توڑ ہوگا اور شدید طور پر حملہ آور ہوگا، جس کے نتیجے میں بہت سے دل استقامت کے بعد کجی کا شکار ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ سلامتی کے بعد بہک جائیں گے۔ اس کے ہجوم کے وقت خواہشات میں ٹکراؤ ہوگا اور اس کے ظہور کے ہنگام افکار مشتبہ ہو جائیں گے۔ جو ادھر سر اٹھا کر دیکھے گا اس کی کمر توڑ دیں گے، اور جو اس میں دوڑ دھوپ کرے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ لوگ یوں ایک دوسرے کو کاٹنے دوڑیں گے جس طرح بھیڑ کے اندر گدھے۔ خدائی رسی کے بل کھل جائیں گے اور حقائق کے راستے مشتبہ ہو جائیں گے۔ حکمت کا چشمہ خشک ہو جائے گا اور ظالم بولنے لگیں گے۔ دیہاتیوں کو ہتھوڑوں سے کوٹ دیا جائے گا اور اپنے سینے سے دبا کر کچل دیا جائے گا۔ اکیلے اکیلے افراد اس کے غبار میں گم ہو جائیں گے اور اس کے راستے میں سوار ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ فتنے قضاء الہی کی تلخی کے ساتھ وارد ہوں گے اور دودھ کے بدلے تازہ خون نکالیں گے۔ دین کے منارے یعنی علماء ہلاک ہو جائیں گے اور یقین کی گرہیں ٹوٹ جائیں گی۔ صاحبان ہوش ان سے بھاگنے لگیں گے اور خبیث النفس افراد اس کے مدار المحام ہو جائیں گے۔ یہ فتنے گرجنے والے، چمکنے والے اور سراپا تیار ہوں گے۔ ان میں رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے جائیں گے اور اسلام سے جدائی اختیار کر لی جائے گی۔ اس سے الگ رہنے والے بھی مریض ہوں گے اور کوچ کر جانے والے بھی گویا مقیم ہی ہوں گے۔ اہل ایمان میں بعض ایسے مقتول ہوں گے جن کا خون بہا تک نہ لیا جا سکے گا، اور بعض ایسے خوفزدہ ہوں گے کہ پناہ کی تلاش میں ہوں گے۔ انہیں پختہ قسموں
اور ایمان کی فریب کاریوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ لہذا خبردار، تم فتنوں کا نشانہ اور بدعتوں کا نشان مت بننا، اور اسی راستے کو پکڑے رہنا جس پر ایمانی جماعت قائم ہے اور جس پر اطاعت کے ارکان قائم کیے گئے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں مظلوم بن کر جاؤ، خبردار ظالم بن کر مت جانا۔ شیطان کے راستوں اور ظلم کے مرکزوں سے محفوظ رہو، اور اپنے شکم میں لقمہ حرام کو داخل مت کرو کہ تم اس کی نگاہ کے سامنے ہو، جس نے تم پر معصیت کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے اطاعت کے راستوں کو آسان کر دیا ہے۔